بسم الله الرحمن الرحيم. قيل الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه أحاط بكل شيء علما وهو في مكانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ومجيدا لا يزول مبدئا ومعيدا وكل أمر إليه يعود قدوس سبوح رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. صلوات بر محمد. اس سے بھی بہتر اور بلند تر صلوات دیجیے. عزیزان گرامی قدر، آج کی مجلس سے اعضا ایصال ثواب کی جہت رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایام عزا کے آخری مراحل میں ہے یہ مجلس عزا. ان چند ایک جہتوں کو جوڑ کر چند ایک عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. اولاً ایصال ثواب ایک عقیدہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے ہاں محفوظ ہے. ایصال یعنی کچھ بھیجنا. عقیدہ اس لیے کہا گیا کیونکہ ہمارے علاوہ یعنی اہل بیت کے ماننے والوں کے علاوہ اس چیز میں ایک طرح کا تردد اور ریب اور شک پایا جاتا ہے کہ آیا وہ افراد کے جو ابھی حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کا ان افراد سے تعلق ہے یا نہیں کہ جو اس دنیا سے جا چکے. یہ ایک بحث ہے. ہمارے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی تردد نہیں ہے کہ اگرچہ مادی اور جسمانی اعتبار سے اب رشتہ منقطع ہو چکا اور وہ افراد کے جو ہم سے جدا ہوئے وہ اگلے جہاں کی طرف منتقل ہو گئے، آگے بڑھ گئے. اور یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا آگے بڑھ گئے، چونکہ انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہوا
ایک مسلسل سفر میں ہے، مختلف عوالم سے گزرتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کی منزل وہی ہے کہ جو اس کا مبدا ہے، یعنی جو انسان کا مبدا ہے وہی انسان کا معاد ہے۔ اس کا تصور، یہ تصور قرآنی ہے، اور آیہ شریفہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، سورہ مبارک بقرہ کی آیت ہے جسے ہم آیہ استرجاع کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ یہ مبدا ہے، و انا الیہ راجعون یہ معاد ہے۔ مبدا بھی ذات احدیت ہے اور معاد بھی ذات احدیت ہے۔ بہرحال اس کے درمیان ایک طولانی سفر ہے اور مختلف عوالم ہیں، عالم ذر ہے، عالم ارواح ہے، مختلف ارواح سے ہوتا ہوا، عوالم سے ہوتا ہوا، مراحل سے گزرتا ہوا انسان اس دنیا میں آتا ہے، اور ایک محدود زندگی گزارنے کے بعد ایک اور عالم کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ قرآن نے اسے عالم برزخ کہا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی۔ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں واپس لوٹا دے، واپس بھیج دنیا کی طرف۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، امید ہے اس بات کی کہ شاید یہ دنیا جسے میں چھوڑ رہا ہوں اس میں جو اچھا عمل مجھے کرنا چاہیے تھا اور میں نہیں کر پایا، مجھے دوبارہ بھیج تاکہ یہ اچھا عمل جا کے کروں۔ آواز قدرت آتی ہے، کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، کسی صورت نہیں۔ کیوں؟ انہا کلمۃ هو قائلها، ہم اس انسان کے خالق ہیں، ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ جب اس پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہ ہمیں یاد کرتا ہے، اور جب ہم اسے اس مشکل سے نکالتے ہیں تو یہ ہمیں فراموش کر بیٹھتا ہے۔ تو انہا کلمۃ، یہ ایک بات ہے، هو قائلها، جو یہ کہہ رہا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ بڑا باتونی ہے، بڑی باتیں بناتا ہے۔ تو ابھی اس نے چونکہ موت کا مشاہدہ کر لیا ہے، موت کو اس نے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے، تو اسی لیے اسے سمجھ میں آ گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے اگلے جہاں میں مجھے کام پڑنے والا تھا، تو اسی لیے اس نے اظہار کر دیا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں اچھا عمل نہیں کر پایا، صالح عمل انجام نہیں دے پایا، مجھے مہلت دے کہ دوبارہ جاؤں اور اب وہ اچھا عمل کروں۔ کلا، ہرگز نہیں، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، بس اب اس کے بعد ایک اور عالم ہے جس کی طرف یہ منتقل ہوگا، اور یہ عالم عالم برزخ ہے۔ الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ جس دن سب کو اٹھایا جائے گا، بعث ہوگا، وہ دن قیامت کا دن ہے، وہ روز قیامت ہے، یہ ایک اور عالم ہے۔ اور قیامت کے بعد تقسیم ہے جنت و جہنم کی، جو جہنم میں ہیں ہم فیہا خالدون، جو جنت میں ہیں ہم فیہا خالدون، اس منزل تک لانا ہے۔ تو یہ ہے انسان کا ایک مسلسل سفر، اور یہ سفر وہی سمجھ پائے گا یا اسی تک یہ سفر نامہ پہنچا کہ جنہوں نے ان ہستیوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا کہ جو زمانے کی زد میں آنے والے نہیں ہیں بلکہ امام زمانہ ہوتے ہیں۔ درود بین محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد، پوری توجہ فرمائیے۔ میں اور آپ ہم زمانے کی زد پر ہیں، زمانہ ہم پر طاری ہو جاتا ہے، اور یہ زمانہ کبھی ہمیں بچپنے سے
لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف لے کر جاتا ہے اور ہمیں مار دیتا ہے۔ یہ زمانہ ہے جو ہم پر طاری ہوتا ہے اور ہم اس کی زد پر ہیں۔ لیکن وہ ہستیاں جنہیں پروردگار عالم نے نور اول بنایا، کبھی آواز آئی اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق فرمایا، سب سے پہلے۔ اس لفظ سب سے پہلے پر توجہ فرمائیے، یہ الفاظ زمانے کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کب سے، تب سے، جب سے، سب سے، یہ سارے الفاظ پیمائش زمانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ زمانے کا اس سے آئیڈیا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کتنا زمانہ، اور زمانہ خود مخلوق ہے، زمانہ خود مخلوق پروردگار ہے۔ اور اس حبیب نے کہا اول ما خلق اللہ نور، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، یعنی اس کا مطلب کچھ اور نہیں تھا۔ یہ سمجھ میں آیا ہے ختمی مرتبت کے کلمات سے بھی، اور نہج البلاغہ میں امیر کائنات نے جب اس رسول کی صفات کو بیان فرمایا تب بھی یہ ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ، خدا تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہیں تھا، پھر اس نے اس نور کو خلق کیا۔ اس سے پہلے اور کچھ نہیں ہے، فقط اس کا نور ہے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہ تھا اور نور اول تھا۔ اب جس علی نے رسول کے نور کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ سب سے پہلے کچھ نہیں تھا، وہ تھا یا نور مصطفیٰ تھا، اسی مصطفیٰ نے کہا انا وعلی من نور واحد، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، سلامت رہیں۔ حیدری یا علی یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سلامت رہیے۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے ہیں، ایک ہی نور سے ہیں۔ بس یہاں سے سمجھ میں آیا کہ وہ نور واحد کی شکل میں تھا۔ اور چونکہ ماشاءاللہ مومنین مجالس سے اعزاز سننے والے میرے سامنے تشریف فرما ہے، سورہ مبارکہ قل هو اللہ احد، اس کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے احد، قل هو اللہ واحد نہیں ہے، قل هو اللہ احد ہے۔ احد اس اکائی کو کہتے ہیں جو قابل تقسیم نہ ہو۔ یہاں پر ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے پروردگار نے میرے نور کو خلق کیا۔ میرے نور، اس نور کی طرف احد کی نسبت نہیں دی، واحد کی نسبت دی، یعنی انا وعلی من نور واحد، میں وہ ایک نور تھا جس کے دو جز ہوئے تو ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، سلامت رہی۔ اب یہ بات عقل میں بیٹھے یا نہ بیٹھے اس کی ذمہ داری نہیں ہے، جو میں نے عرض کی کہ زمانہ بعد میں ہے، زمانہ بعد میں۔ بہت سارے خدا کے وجود کا جو انکار کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم خود ٹائم اینڈ اسپیس اسی کے درمیان سفر اختیار کر رہے ہیں، تو خدا کو بھی ہم اسی طرح دیکھنے لگتے ہیں۔ جب دیکھنے لگتے ہیں تو پھر اس کی ابدیت اور ازلیت یہاں بیٹھتی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، یہ پھر سمجھ میں نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم مادہ، ہم جس جہاں میں ہیں وہ مادہ، ہمارے ماحول میں جو کچھ ہے وہ مادہ، اور مادہ ٹائم اور اسپیس ان دونوں سے خالی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم پہنچ نہیں پاتے، سمجھ نہیں آتا ہمیں، اور اکثر پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ اب یہ جملہ تو میں کہہ کے گزر گیا ہوں، اکثر پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ یہ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ پڑھے لکھے کہنے والے بھی اگر اس کے وجود تک نہیں پہنچ سکے تو ان سے بڑا کون جاہل ہو سکتا ہے؟ اس کے وجود یعنی وجود حقیقی، واجب الوجود کی ذات،
لہذا یہ بات جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ ہمارے عقائد کے اندر ذات واجب الوجود کے لیے بہت سخت بحث ہے، مشکل بحث ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں پر بہت سارے افراد دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہاں پر جو میں نے جملہ عرض کیا کہ زمانے سے بھی پہلے، کیونکہ زمانہ بھی مخلوق ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر لفظ ٹائم آیا یعنی زمانہ، یہ بھی مخلوق پروردگار ہے، لیکن وہ ہستی فرماتی ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میں خلق کیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے ہیں۔ تو اب میں نے جو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فرق ہے ہم میں اور ان میں، یہ ارواح، یہ عوالم کا سفر جہاں سے انسان گزر رہا ہے، ان تمام تر عوالم میں انسان کا جو سفر ہے، اس کی طرف ہم اسی وقت متوجہ ہو سکتے ہیں کہ جب ان سے جڑ جائیں کہ جو زمانے سے بالا تر ہیں، یہ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں، وإلا نہیں سمجھ سکتے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنے جیسوں سے سمجھنے لگیں گے تو ہمیں نہ یہ سمجھ میں آئے گا، نہ کیا سمجھ میں آئے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کچھ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن لہذا پتہ نہیں کہ کہاں سے آئے اور کہاں گئے، کہاں سے چلے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ جہالت نہیں ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے حاصل کیے گئے علم کی منتہا ٹھہری۔ دوبارہ جملہ دوہرا رہا ہوں، یہ دنیاوی علوم کا رزلٹ ہے، نتیجہ ہے، اس کا منتہا یہ ٹھہرا کہ اب کوئی دھماکہ ہو گیا اور پوری دنیا وجود میں آ گئی اور پھر خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ یہاں سے اس مادی عالم سے اوپر کے عالم کی طرف گئے ہی نہیں، جبکہ اس کے اوپر ایک اور عالم ہے، اس عالم کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ جب عالم کی طرف متوجہ نہیں ہے تو جو کچھ ماحول میں ہے، جو کچھ اطراف میں، اسی کے مطابق نہیں مل پایا کوئی نتیجہ، نہ ادھر نہ ادھر۔ اور کیا کہنے آپ کے اور میرے اسی مولا کے جس نے یہ کہا کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے وہ خوش نصیب ہے جسے یہ پتہ چل جائے کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، سلامت رہیے، سلامت رہیں۔ حیدری یا علی یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو یہ ہستیاں، یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا امام زمانہ، یہ بہت اہم لفظ ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، زمانے کا امام، زمانے کا امام۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ان تمام تر زمانوں میں سے یہ ایک زمانہ ہے جس میں ہمارا وجود ہے، اس کے بعد یہ زمانہ اور آگے بڑھے گا اور انسان سفر کر کے اگلے مرحلے میں چلا جائے گا۔ ان ہستیوں سے مراد وہی ہے جن کا تسلط زمانے پر ہے۔ بس ایک مثال عرض کرتا ہوں تو اور زیادہ واضح ہو جائے۔ یہ زمانے کی پیمائش جن چیزوں سے ہو رہی ہے، یہ چیزیں کیا ہیں؟ انسان جن کے ذریعے سے حساب و کتاب لگا رہا ہے، فرض کریں سورج کا ایک مکمل چکر۔ سورہ مبارک یاسین کے اندر مختلف افلاک کا ذکر ہے، سورج اور چاند کی گردش کا ذکر ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ مختلف افلاک کا ذکر ہے۔ انہی افلاک کے اسی چکر کو بیان کیا پروردگار عالم نے۔ انسان نے انہی کی گردش سے، گردش ایام کو خلق کیا ہے۔ اتنے دن تو ہفتہ، اتنے دن تو مہینہ، پوری توجہ فرمائے گا، اتنے دن تو سال، یہ ہے ہم۔ اور جنہیں زمانے پر تسلط ہے، اشارہ کریں تو ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آئے، اشارہ کریں تو چاند، صلوات بھیجے محمد و آل محمد، سلامت رہیے۔ ایک اور درود بھیجیے بابا سے بلند، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا سلامت رکھے، تقبل اللہ۔ اور فرمائے گا یہ فرق ہے۔ تو ان ہستیوں سے اتصال یہ چیز سمجھائے گی، اور ظاہر ہے کہ متصل نہیں ہوں گے تو پھر اس کا تعارف کروایا اس نے۔
اس کے بغیر وہاں کب پہنچے ہو آپ؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہاں پر، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک فکر آئی، فکر اس لیے آئی کیونکہ اس طرف توجہ نہیں گئی، عالم مادہ سے بالا گئے ہی نہیں. جب نہیں گئے تو پھر یہ نتیجہ نکلا، جو ختم وہ ختم. یہ حقیقت میں یہاں کی طرف نسبت نہیں ہے، یہ نسبت اصل میں وہاں ختم کرنے کی ہے. یہ جو بہت زیادہ زور لگایا جاتا ہے اس بات پر کہ بس صرف خدا، یہ بس صرف خدا، یہ حقیقت میں ایسا نہیں کہ صرف خدا سے مراد یہ ہے کہ خدا کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، نہیں، چاہتے یہ ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جائے. اچھا وجود تو ختم کر نہیں سکتے، یعنی ذہنوں سے محو ہو جائے، دوبارہ حالت کفر پہ لے آئیں. اور اس سورہ مبارک مائدہ میں جائیے تو سوال کی صورت میں یہ بات رسول اللہ نے پڑھ کر سنائی، قرآن کی آیت. کیا تم اگر رسول اس دنیا سے چلے جائیں یا رسول اللہ کو طبعی وفات ہو جائے رسول اللہ کی، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم دوبارہ پچھلے پیروں پلٹ جاؤ گے، یعنی دوبارہ مرتد ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے؟ مراد کیا ہے؟ مراد یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دین پر رہو گے، اور اگر رسول اللہ چلے گئے تو تم دوبارہ کافر ہو جاؤ گے. رسول اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ جب تک رسول ہو تم اسلام پر ہو اور خدا سے جڑے رہو، رسول چلے جائیں تو تم دوبارہ کافر ہو جاؤ. اس کی بہترین منظر کشی آپ کو جنگ احد میں ملے گی، جنگ احد میں ملے گی. رسول اللہ پر جب حملہ ہوا، شیطان نے آواز بلند کی کہ رسول قتل ہو گئے. بھائی رسول قتل ہو گئے تو رسول وما علینا الا البلاغ، رسول کا کام تھا پہنچانا. رسول آپ تک پہنچا چکے دین، جب پہنچا چکے تو جتنا دین آپ کے پاس آ گیا اتنی خدا کی حجت آپ پر تمام ہو گئی. آپ کو اسی کے مطابق چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے. نہ یہ کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ، یہ قرآنی تصور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اچھا ہوا کچھ اس طریقے سے کہ جیسے ہی رسول جو ہے زخمی ہو کے گرے اور لوگ وہاں بیت المال اکٹھے کرنے میں لگے ہوئے تھے، امیر کائنات فوراً مڑے اور آ کر رسول اللہ کا دفاع فرمائے، اور شیطان کی آواز کے مقابلے میں رسول اللہ کو بلند کر کے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، رسول زندہ ہیں. رسول اللہ کو بلند فرما کے کہا کہ رسول اللہ زندہ ہیں، اس لیے کہ جانتے تھے کہ جیسے یہ اعلان ہو تو وہ افراد کے جو ویسے ہی رسول اللہ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، پوری توجہ فرمائے گا. دیکھیں یہ 3 ہجری ہے جنگ احد. اس کا مطلب یہ کہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ کو ہجرت کرنی پڑی، اور وہ ہجرت بھی پہلی دوسری ربیع الاول کی ہی ہے، یہی ایام ہے. تو ہجرت فرمائی تھی اس لیے کہ سب کے سب متفق ہو گئے تھے، کم از کم 40 قبیلوں کے لوگ تھے جو رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. بھائی قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ قتل اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ گئے تو کام ختم، رسول اللہ گئے تو یہ سلسلہ ختم، رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ مسلح جو ہے وہ سمٹ دیا جائے گا. بس اسی وجہ سے وہ 3-4 سال کے بعد صورتحال ابھی تک ویسی ہی ہے. کہا گیا کہ شیطان نے آواز بلند کی کہ رسول قتل ہو گئے. بھائی کیوں یہ آواز بلند کی گئی شیطان کی طرف سے؟ بھائی اس لیے قتل کی گئی کیونکہ جانتے تھے کہ یہ سب وہ ہیں انقلبتم علی اعقابکم، یہ سب وہ ہیں جو اپنے دوبارہ اسی مکتب پہ چلے جائیں گے، اسی مذہب پہ چلے جائیں گے، اسی دین کے جہاں کے پہلے کے پیروکار تھے وہاں چلے جائیں گے. اس مقام پر اس کو ایک بہترین جملے کے ذریعے سے امیر کائنات نے سمجھایا. جب رسول اللہ نے پوچھا اے علی جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے، تو ارشاد فرمایا یا علی کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤں؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، جزاکم اللہ. ایک اور درود بھیجیے باواز بلند، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلامت رہیے. ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤں یعنی کیا مطلب؟ اگر رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دوبارہ اسی تصور پہ چلا جاؤں. یہ وہ کوششیں ہیں جو کم از کم جاری رہتی ہیں کسی نہ کسی صورت کے اندر. ہمیں یہ آج بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بھئی رسول اللہ چلے گئے. یہ بظاہر فقط نام خدا ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ نہیں فقط خدا، فقط خدا، نہ فقط خدا. اگر ان سے رشتہ توڑ کر
کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ خدا تک پہنچا ہے تو بڑی غلط فہمی میں ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ اگر ان کے بغیر وہ پہنچا ہے کوئی خدا تک اور کہتا ہے کہ یہ خدا ہے تو وہ غلط، اسی لیے کیونکہ خدا نے خود ان کے بغیر اپنا تعارف کروایا ہی نہیں ہے۔ خود ان ہستیوں نے فرمایا بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو وہ پہچانا نہ جاتا، ہم نہ ہوتے تو اس کی عبادت نہ ہوتی۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد، سلامت رہیے۔ پوری توجہ فرمائیے گا، اب دوبارہ اسی گفتگو پر واپس پلٹیے گا جہاں پر ابھی عرض کیا آپ کی خدمت۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے جو کہا بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے سے خدا پہچانا گیا، بنا عبد اللہ، ہمارے سبب خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کوئی نوجوان ذہن میں اس کے سوال آئے، ہم نہ ہوتے تو وہ پہچانا نہ جاتا، تو کیا اس سے مراد یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ خدا محتاج ہو گیا؟ نہیں، ناج البلاغہ میں جائیے، امیر کائنات نے اس کو سمجھایا، اگر وہ چاہتا براہ راست ہدایت کر سکتا تھا، یہ اس کے اختیار میں، قدرت مطلقہ رکھنے والی ذات ہے، وحی کر دے، الہام کر دے، قلب تک پیغام پہنچا دے، ہزارہ طریقے ہیں جس طریقوں سے اس نے اپنے انبیاء سے بات کی ہے، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا تھا ہدایت کا۔ اگر اس نے خود ہی یہ طریقہ انتخاب کیا ہے کہ اگر مخلوق سے رابطہ رکھوں گا تو ان کے ذریعے سے رکھوں گا، تو یہ اس کی منشا ہے، اس کی مجبوری نہیں ہے۔ یعنی جب یہ اہل بیت یہ کہہ رہے ہیں، ائمہ معصومین یہ کہہ رہے ہیں، یہ ہستیاں یہ کہہ رہی ہیں جن کو زمانے پر تسلط ہے، زمانہ جن پر حاوی نہیں ہے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہی سبب سے وہ پہچانا گیا اور ہماری وجہ سے اس کی عبادت کی جاتی ہے، تو یہ اس کے احتیاج پر دلالت نہیں کر رہی ہے، اس کی مرضی سمجھا رہی ہے۔ یہ اس کی مشیت اور مرضی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کو تلاش کر کے مجھ تک پہنچو۔ خود ان ہستیوں نے فرمایا اللہ نے جس وسیلے کے ذریعے سے اپنی مخلوقات سے ہم کلام ہوا ہے وہ ہم ہی آل محمد علیہ السلام، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، جزاکم اللہ، ماشاءاللہ، حیدری علی، اللہم خدا سلامت رکھے۔ خدا نے انتخاب کیا ہے اس چیز کو کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق کیا، پھر ارشاد فرمایا اسی نور اول نے انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، اور پھر یہی نور مشتق ہوتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ چھٹے مولا نے فرمایا، درود بھیجیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات گرامی، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اول ما خلق اللہ ارواحنا، اول ما خلق اللہ انوارنا، سب سے پہلے پروردگار عالم نے ہماری ارواح اور ہمارے انوار کو خلق کیا ہے۔ اور فرما رہے ہیں، دیکھیں نور آگے بڑھا، سب سے پہلے پروردگار عالم نے ہمارے انوار اور ہمارے ارواح کو خلق کیا، ثم خلق اللہ الملائکہ، یہ ملائکہ پھر خلق ہوئے۔ تو اگر یہاں متصل ہوں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا، اگر یہاں نہیں جڑیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ملک آیا اور نبی گھبرا گئے۔ فرمائیے گا، ملک آیا اور نبی گھبرا گئے، اور اب ملک کہہ رہا ہے پڑھیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ دیکھیں میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ جب ان ہستیوں سے نہیں جڑیں گے تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ پھر کیا کیجئے گا؟ اب جو کیجئے گا وہ میں آپ کی خدمت میں بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے بڑی توہین رسول اور کوئی ہے نہیں کہ جبرائیل آئے اور اس کے بعد جو بھی امور انجام دے رسول اللہ تک پیغام وحی پہنچانے کے لیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ظاہر ہے کہ اگر اپنے جیسا سمجھیں گے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا کہ پہلے پاک کیجئے گا، پہلے پاک کیجئے گا اس کے بعد وحی نازل ہو۔ یہ ان کے بغیر اگر ختمی مرتبت کو سمجھا جائے تو اس کا نتیجہ۔ اور اب اگر چلیے صادق آل محمد کی زبان سے، تو جب ختمی مرتبت اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو کچھ خاص حوریں جنت سے آ رہی ہیں، اور وہ حوریں اپنے ساتھ حوض کوثر لا رہی ہیں۔ وہ جو آب کوثر ہے اس کے ذریعے سے
ختمی مرتبت کے بدن مطہر کو، میں یہاں پہ لفظ استعمال کروں پاک، نہیں، جس طریقے سے یہ بیبیاں، یہ حوریں شرف سمجھ رہی تھی کہ رسول اللہ کے اس مرحلے میں وہاں پر موجود ہوں، کوثر یہ چاہتا ہے کہ میری طہارت میں اضافہ ہو جائے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. پوری توجہ فرمائے گا. دیکھیے ماہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے اور بہت سارے لوگ بہرحال معترض ہوتے ہیں اس بات کو لے کر بھی کہ جناب علی، آپ امیر کائنات حضرت علی کے تو فضائل بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کے فضائل میں آپ ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکیں گے. رسول اللہ کے فضائل کو لے کر آپ کا ہمارے ساتھ سفر کرنا ہی مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ، نوری کو تو قبول کیجئے، آپ کو تو نوری سمجھ نہیں آئے گا. ظاہر ہے کہ 40 سال کے بعد جہاں نبوت ہو وہاں نور کہاں سمجھ میں آئے گا. پھر تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ جناب علی پہلے پاک کیجئے. وہ جو سب سے زیادہ طاہر و اطیب پانی ہے، وہ بھی اپنے شرف کو بڑھانے کے لیے بدن محمد مصطفیٰ سے بس ہونا چاہتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سلامت رہے. صلی علی محمد و آل محمد. لہذا چھٹے امام فرما رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس مرحلے تک وہی آئے گا جو سمجھے گا اول ما خلق اللہ نوری کو، اول ما خلق اللہ ارواحنا، اول ما خلق اللہ انوارنا. سب سے پہلے پروردگار عالم نے ہمارے انوار اور ہماری ارواح کو خلق کیا. ثم خلق اللہ الملائکہ. ملائکہ بعد میں کہیں جا کے خلق ہوئے، بعد میں کہیں جا کے خلق ہوئے. ان کا نور بہت پہلے، اب یہ بہت پہلے میں نے تھوڑی دیر مجلس کے آغاز میں عرض کر دیا کہ یہ سارے الفاظ زمانے کو ناپنے تولنے کے لیے بہت پہلے. پھر پروردگار عالم نے ملائکہ کو خلق کیا. ملائکہ بہت بعد میں ہے. اب جب ملائکہ خلق ہوئے تو انہوں نے ہمارے انوار کو دیکھا، ہمارے انوار کی تجلی کو دیکھا، اور اس نور کو ماورائے عقل، یعنی جو چیز تصور میں نہ آ سکے، معجزہ ہو جائے. ہم بھی بسا اوقات ایسی چیزیں جو معمولات سے ہٹ کر ہوں فوراً ان کی طرف کھینچ جاتے ہیں، اور اگر شعور میں کمی ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمیں معجزہ لگنے لگتی ہیں. اگر میں بات پہنچا کر پایا آپ تک تو پوری توجہ فرمائے گا. ہوتا ہے شعور کی کمی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں معجزہ لگنے لگ جاتی ہیں. جناب علی پتے میں یہ لکھا ہوا ہے، آلو میں یہ لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، غور فرمائیے گا. ہوتا ہے نا شعور کی کمی کی بنا پر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی احترام کی بات ہے، کوئی حرج نہیں. جناب علی ہم نے یہ دیکھ لیا، چاند میں وہ دکھ گیا، سورج میں وہ دکھ گیا، پتے میں وہ دکھ گیا، اس چیز میں وہ دکھ گیا. یہ کیا ہے؟ عقیدت ہوتی ہے، احترام ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے. اور پھر شعور کی کمی کی بنیاد پر ہر چیز ہمیں معجزہ لگنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ معمول سے ہٹ کر کوئی چیز لگتی ہے تو فوراً اٹریکٹ کرتی ہے، انسان کا ذہن اس طرف کھینچ جاتا ہے. تو ملائکہ جیسے خلق ہوئے، نور محمد و آل محمد کا مشاہدہ ہوا ہے. اور چونکہ یہ چیز ان کی عقلوں میں آنے والی نہیں تھی، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم سے ماورا ہیں تو اس کا مطلب یہی خالق ہے، یہی خالق ہے، یہ نور ہی ہمارا خلق کرنے والا تھا. امام فرما رہے قریب تھا کہ یہ ملائکہ ہمیں سجدہ کرتے، قریب تھا کہ یہ ہمیں سجدہ کرتے، لیکن قبل از این کہ یہ ہمیں سجدہ کرتے، سبحنا، ہم نے اپنی تسبیح کی آواز کو بلند کیا، ہم نے اپنی تقدیس کی آواز کو بلند کیا. ہم جو خدا کی توصیف کر رہے تھے ہم نے اس آواز کو بلند کیا. جیسے ہی ملائکہ نے یہ آواز سنی، ہماری تسبیح و تقدیس و تحلیل کی، تو ملائکہ سمجھ گئے کہ اگر یہ بھی کسی کی تسبیح کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ خالق نہیں ہے، خالق کوئی اور ہے. اس کا مطلب یہ جملہ کہنے دیجیے گا کہ ملائکہ بھی اس ذات کی معرفت کے لیے جنہیں سبب اور وسیلہ بنا رہے ہیں وہ محمد و آل محمد ہے. خود ملائکہ کی معرفت خدا کی بنسبت اگر کوئی سبب ہے تو وہ یہی ہستیاں ہیں، وسیلہ یہ ہیں. یہ عزیزان گرامی قدر ہمارے ذہنوں کی تنگی، چھوٹا ذہن، شعور کی کمی، پروردگار عالم نے درجہ بدرجہ انسان کی تربیت کی ہے. اس تربیت کے لیے پروردگار عالم نے کائنات کا نظام ہی ایسا بنایا ہے، سبب و مسبب، علت و معلول، جس کی وجہ سے یوں کہا جاتا ہے جناب یہ ہے جبرائیل، یہ خدا کا مقرب فرشتہ ہے، تمام فرشتوں سے بلند ہے، نوری مخلوق ہے، لطیف مخلوق ہے،
جسم و جسمانیت نہیں اس کو سمجھ میں آ نہیں سکتی ہے کہ انسان وہ کیسا ہے، وہ جبرائیل۔ اب پروردگار عالم نے اسے اپنے وحی کا پیغمبر بنایا ہے، پھر یہ آتا ہے نیچے زمین پر اور اپنے رسول کو آ کر وحی دیتا ہے۔ یہ طریقہ ہے پروردگار عالم کا پیغام تک پہنچانا۔ لیکن اگر آپ اس سے یہ سمجھ بیٹھے نعوذ باللہ من ذالک کہ جناب عالی خدا سے پیغام چونکہ یہ لا رہا ہے تو یہ قریب ہے، اور چونکہ درمیان میں فاصلہ ہو گیا تو یہ دور ہے، تو یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے تو جبرائیل نے خود اعلان کیا، یا رسول اللہ اگر ایک پور کے برابر بھی آگے بڑھا، غور فرمائیے گا، معراج کے اندر اگر ایک پور کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ جبرائیل جانتا ہے یہ میری حد ہے، اس سے آگے محمد مصطفیٰ کی حد ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، جزاکم اللہ۔ یہ میری حد ہے۔ یہ تو ہمیں جس طریقے سے دین ڈیلیور کیا گیا، پہنچایا گیا، تو اس سے کبھی کبھار ہم اپنا نتیجہ نکالتے ہیں نا۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ جزیات کو لے کے ایک کلی بناتا ہے، یہ عقل کے اندر صلاحیت ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کلیہ جو انسان کی عقل بنائے وہ صحیح بنے، اس لیے کیونکہ جزیات یعنی مقدمات میں کہیں پر بھی خطا ہو سکتی ہے، کہیں پر بھی خطا ہو سکتی ہے، بس جیسے کہیں جزی میں خطا ہو گئی نتیجے میں خطا ہو جائے گی۔ یہ علم منطق و فلسفے کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ انسان کلی بناتا ہے، یہ اس کی عقل کے اندر پروردگار عالم نے صلاحیت دی ہے، اور اسی صلاحیت کی وجہ سے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل قرار دیا ہے کہ پروردگار عالم نے عقل جیسی نعمت دی ہے، یہ انسان جزیات کو درک کرتا ہے، ایک کلی بناتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اس طرح کی جب گفتگو، اچھا یہی حضرت آدم کے پاس آئے، یہی حضرت نوح کے پاس آئے، یہی حضرت ابراہیم کے پاس آئے، یہی حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے پاس، اچھا ختمیہ مرتبت کے پاس بھی یہی آئے، یہی پیغمبر بنے ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ قریب ہیں، یہ دور ہیں۔ یہ قریب اور دور کس نے بنایا؟ ہمارے ذہنوں نے بنایا۔ یہ ہمارے ذہنوں نے بنایا کہ وہ قریب ہیں کیونکہ وہ خدا سے لا رہے ہیں، اور یہ دور ہیں کہ درمیان میں یہ وسیلہ بن کے رسول اللہ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ذہن نے بنایا ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس فکر کو رد فرمایا کہ جبرائیل خود معراج پر رسول اللہ کو لے جا رہے ہیں، ایک مقام پر پہنچ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میری حد یہی ہے، یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، جبرائیل آپ کے پر جل رہے ہیں، اور پھر ختمی مرتبت کا ان کی حد اب شروع ہو رہی ہے۔ سورہ مبارک نجم میں جا کر دیکھیے گا کس مقام تک ختمی مرتبت گئے، انسانی تصور نہیں ہے وہاں تک، کس مقام تک گئے۔ اچھا ظاہر ہے کہ اگر نور اول کی یہ داستان ہے تو وہ جو نور اس کے ساتھ ہے، انا والی من نور واحد، اس کی بنسبت جبرائیل کا مقام کیا ہوگا؟ اس کو سنیے گا تو میں نتیجہ دوں اور آپ کی زحمتیں تمام۔ مسجد نبوی ہے، رسول اللہ تشریف فرما ہے جبرائیل کے ساتھ، سب جبرائیل کو نہیں دیکھ پاتے تھے، اتنے میں مسجد میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام داخل ہوئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، داخل ہوئے۔ امیر کائنات کا داخل ہونا تھا، جبرائیل کھڑے ہو گئے، جبرائیل کھڑے ہو گئے۔ اے میرے بھائی جبرائیل، علی کو آتا دیکھا آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ استاد کا احترام لازم ہے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد، جزاکم اللہ، اور فرمایا خدا سلامت رکھے، جزاکم اللہ۔ حیدری یا علی یا اللہم صلی علی محمد، یا رسول اللہ استاد ہیں میرے، استاد کا احترام لازم ہے۔ کہ جبرائیل علی تمہارے استاد کا؟ بالکل، جب میں خلق ہوا، دوبارہ چلے جائیے چھٹے امام کی حدیث، اول ما خلق اللہ ورمان، سب سے پہلے ہمارا نور تھا، کہ جب میں خلق ہوا ہوش سنبھالا، سمجھانے کے لیے عرض کروں، آواز قدرت آئی، من انت ومن انا، ایک آواز سنی میں نے، اور وہ سوال مجھ سے تھا کہ
تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ میں نے سنا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا سوائے اس کے کہ میں یہ جواب دوں، انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں، یہی سمجھ میں آیا، میں نے کہہ دیا۔ دوبارہ سوال ہے، من انت و من انا، تو کون اور میں کون، یہی سمجھ میں آیا، دوبارہ اسی بات کا تکرار کر دیا میں نے، انت انت و انا انا، تو ہے میں ہوں۔ اس وقت میری رہنمائی فرمائی کہ کہو انتل عزیز وَعَنَا الذَّلِيلُ، یہ جواب دے کہ اے پروردگار تو عزیز ہے، عزت والا ہے، غلبے والا ہے، ناقابل شکستہ ہے، وَعَنَا الذَّلِيلُ، وَعَنَا الذَّلِيلُ، اور میں تیرا حقیر بندہ ہوں۔ جیسے میں نے یہ جواب دیا تو اس کے بعد سوال دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا، میں سمجھ گیا کہ یہی سوال کا جواب تھا۔ تو پہلے ہی مرحلے میں اس کی معرفت اور خود اپنی ذات کی معرفت مجھے علی ابن ابی طالب نے کروائی ہے۔ ظاہر انا و علی من نور واحد، جب ایک ہی نور ہے تو پھر یہی سلسلہ ہوگا۔ اب آج میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، اور یہ آیت جو میں نے سورہ مبارکہ مائدہ کی پیش کی، نتیجہ گفتگو دے رہا ہوں، گفتگو تمام ہوئی۔ اگر رسول اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم دوبارہ اپنے پیر، الٹے پیر واپس اسی دین پر چلے جاؤ گے؟ اس سے پہلے کون سا دین تھا؟ کفر ہے، بتوں کی پوجا ہے، سرکشی ہے۔ اگر رسول اس دنیا سے چلے گئے تو کیا تم یہ کرو گے؟ یہ سوال کی صورت میں قرآن میں رہ گیا۔ اور اسی سورہ مائدہ کے اندر پروردگار عالم نے ایک اور پیغام بھی دیا، مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اگر تم مرتد ہو بھی جاؤ تو خدا کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا، یعنی خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، پروردگار عالم کا نام باقی رکھنے والے ہیں۔ تو اگر تم مرتد ہو بھی جاؤ تو پروردگار عالم کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن حجت تمام ہو گئی کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے تم عوالم کا سفر جاری رکھ سکتے ہو، یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے تم اپنے خالق کی معرفت حاصل کر سکتے ہو، یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے تم اپنے نفس کو پہچان سکتے ہو۔ یہاں جبرائیل اپنے نفس کو ان کے ذریعے سے پہچان رہا ہے، میں اور آپ کس کھاتے میں عزیزان گرامی؟ اپنے آپ کو پہچاننا، متعارف کروانا اپنی ذات سے، فطرت کی آواز تک بھی متوجہ یہی کرتے ہیں یہ ہستیاں عزیزان گرامی قدر۔ آپ دیکھیں نا، 12 سال ثواب کی جہت ہے تو میں گفتگو کو اس جملے پر تمام کرتا ہوں۔ امام معصوم کی خدمت میں ایک شخص آیا، مولا کیا یہ اچھا ہوتا کہ پروردگار بتا دیتا کہ کب مرنا ہے، موت کا وقت پتا ہوتا۔ اب یہ آپ کی ذاتی بات ہے نا، ہر انسان کی موت اسی کے لیے ہے، اسی کے ساتھ خاص ہے۔ اس وجود سے لے کر ہمیں نہیں معلوم ہماری موت کا، کسی انسان کو نہیں پتا اس کی موت کا وقت کیا ہے۔ مولا پتا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اب وہ اپنے طور پر، میں نے عرض کیا نا جزیات سے کلی بنانا، وہ اپنے طور پر سوچ رہا ہے اچھا ہوتا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ہماری موت کا وقت کیا ہے۔ اب چھٹے امام کا جواب سنیے گا، کتاب کا نام ہے فطرت، بڑی کمال کتاب ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، مسکرا کر فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندوں پر جتنے بھی احسان کیے، جتنا بھی پروردگار عالم کا لطف ہے، ایک خدا کا اپنے بندے پر احسان یہ ہے کہ اس نے بندے کو موت کا وقت نہیں بتایا ہے۔ بندہ دیکھ رہا ہے اس اعتبار سے کہ اچھا ہوتا، امام فرماتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے، تم اسے اچھا سمجھ رہے ہو، اور شاید فقط وہی سمجھ رہا ہو، لیکن اس نے اپنے اعتبار سے کہا تو بتا دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا یہ ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا اچھا نہیں ہے، خدا نے اپنے بندے پر یہ احسان کیا ہے کہ اسے موت کا وقت نہیں بتایا۔ مولا وہ کیسے؟ امام نے ارشاد فرمایا اگر خدا اس شخص کو اس کی موت کا وقت بتلا دیتا تو اس کی زندگی بے لطف ہو جاتی، بے مزہ ہو جاتی۔ حالانکہ یقینی ہے، چوتھے امام کا فرمان ہے
کہ جو چیزیں واقعیت رکھتی ہیں، حقیقت رکھتی ہیں، جن میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، ان میں سے ایک چیز ہے موت۔ سب کو پتا ہے کہ آنی ہے، لیکن چونکہ وقت کا پتہ نہیں ہے تو ایسے جیتا ہے جیسے ہمیشہ رہنا ہے، جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ نعمات خداوندی سے خوب طریقے سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ میں نے بندے کو نعمتوں کے درمیان رکھا ہے تو وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ تو خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ ایک مایوس کن اور بے لطف اور بے مزہ زندگی بسر کرے، اسی لیے پروردگار عالم نے موت کے وقت کو چھپا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جزاکم اللہ۔ حیدری یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ بھی ان کو پتا ہے، لہذا کہا مولا میں ذرا خائف ہوں موت سے، ڈرا ہوا ہوں موت سے۔ مولا نے کہا موت سے ڈرتے نہیں ہوں، ان اعمال سے خوف زدہ ہوں جو دنیا میں انجام دے کے آگے بھیج چکے۔ دعائے عہد وغیرہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور بھی بہت ساری دعاؤں میں قرآن کی آیات ہیں، جا بجا مما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ جو کما کر جو انجام دے کے آگے بھیج چکے، اب اسی کا خوف ہے۔ موت سے ڈر اس لیے کیونکہ موت آتے ہی ان چیزوں سے مشافہ ہو جاتا ہے، مقابلہ ہو جاتا ہے، وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، کھل کے حقائق کھل جاتے ہیں۔ ایک چاہنے والے نے اسی طریقے سے کہا مولا موت سے خائف ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا لیکن اگر تمہیں یہ پتا چلے کہ وقت موت ان ہستیوں کے انوار کا دیدار تمہیں نصیب ہو جائے گا، پھر تصور موت کیسا ہے تمہارے پاس۔ یہ چاہنے والے کو امام کی تسلی ہے کہ اگر تم نے دنیا میں ہم سے جوڑ کر، ہم سے رشتہ جوڑ کر یہ سانسیں تم نے بسر کی اور جوڑ کر گئے ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مشکلات میں تمہیں بھول جائیں۔ یہاں سے لے کر آگے تک اس سفر میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ خوش نصیبی ہے ہماری کہ پروردگار عالم نے ہمیں ان ہستیوں سے جڑا رکھا، جنہوں نے ہمیں مقصد حیات کی طرف متوجہ کیا، کائنات کے حقائق سے ہمیں آشنا فرمایا، ہمیں اپنی ذات سے آشنا فرمایا، ہمیں خالق سے آشنا فرمایا، اور ہم سے یہ توقع کی کہ بہتر سے بہتر عمل لے کے اس کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کرو، جہاں کمی کوتاہی ہوگی ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ اور خدا ہمیں اسی عقیدے کے ساتھ جڑا رکھے۔ عزیزو، یہ وہ غم ہے جسے رسول اللہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں دیکھ رہے تھے۔ انقلبتم علی اعقابکم، رسول اللہ اپنے حجرے میں ہیں، لیکن بار بار کانوں میں شور کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ پتہ چل رہا تھا یہ آوازیں اس طرح کی تھیں کہ گویا متوجہ کر رہی ہیں اس بات کی طرف کہ بس آپ کے اس دنیا سے جانے کا انتظار ہو رہا ہے۔ حجت کو تمام کرنا چاہا، مسجد میں تشریف لے گئے، ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی فانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، میرے اہل بیت۔ کون میرے اہل بیت؟ علی ابن ابی طالب، سیدہ میری بیٹی حسن و حسین، ان کا خیال رکھنا۔ قرآن اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، میرے اہل بیت میری امانت ہے تمہارے پاس۔ ایسے پہچانو یہ علی ہے، ایسے پہچانو یہ فاطمہ، ایسے پہچانو یہ حسن و حسین۔ حجت کو تمام کیا بار بار، اور جب بالکل بستر پر آ گئے اور پھر عجب کیفیت کو ملاحظہ فرمایا تو پھر کہا کاغذ و قلم لے آؤ تاکہ تمہارے لیے ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ میرے بعد کبھی گمراہی نہ دیکھو۔ یہ انہی ایام کی بات ہے، انہی ایام کی بات ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اسی رسول کی طرف ہذیان کی نسبت دی گئی۔ کس قلب کو لے کے رسول اللہ اس دنیا سے گئے ہیں؟ جانتے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ کبھی مولا علی کو دیکھا، ارشاد فرمایا علیک بالصبر، اے علی آپ کو صبر کرنا ہے۔ سیدہ کو کہا ہے میری بیٹی اپنے گریے پر ضبط کرو۔
کہا بابا آپ کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، آپ کے بعد زندہ کیسے رہوں گی؟ ارشاد فرمایا فاطمہ میرے بعد سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملاقات کرے گا۔ بی بی مسکرانے لگی۔ کسی نے پوچھا شہزادی تبسم کی کیا وجہ ہے؟ کہا مجھے میرے بابا کے بغیر زیادہ دن اس دنیا میں رہنا نہیں پڑے گا، میں جلد اپنی بابا سے ملاقات۔ شہزادے سینے پر آئے، مولا علی نے چاہا کہ ان کو جدا کریں تو رسول اللہ کی آنکھ کھلی، اے علی میرے بچوں کو میرے سینے سے جدا نہ کرو، جب تک اس دنیا سے چلا نہیں جاتا یہ مجھ سے جڑے رہے۔ شہزادے رونے لگے نانا کا یہ جملہ سن کے۔ کہا بچوں میرے سامنے گریہ مت کرو، تمہارا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کے بچوں کو بہت رلایا گیا ہے، کتنا گریہ ہے جو امیر المومنین نے کیا، کتنا گریہ ہے جو سیدہ نے کیا۔ چھٹے امام نے بکاؤن میں نام ذکر کیا سیدہ کا جو بہت روئے۔ راوی نے کہا مولا وہ تو اپنے بابا کے بعد زیادہ دن زندہ ہی نہیں رہ پائیں، آپ کہہ رہے ہیں بہت روئیں۔ امام نے ارشاد فرمایا مدت گریہ کو نہ دیکھ شدت گریہ کو دیکھ۔ اتنا تو روئیں کہ مدینے والوں نے آ کر کہا نبی کی بیٹی اپنے رونے کا وقت مقرر کر لیجئے گا، یا دن کو روئیے یا رات کو روئیے۔ میں سیدہ کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ کہوں گا، سیدہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یہ تو آغاز کربلا ہے بی بی، آپ کو فقط یہ کہا گیا کہ یا دن کو روئیے یا رات کو روئیے، لیکن کربلا کے بعد آپ کی بیٹی زینب جب روتی تھی تازیانہ مارا جاتا تھا، آپ کی پوتی سکینہ جب گریہ کرتی تھی اسے تماچے مارے جاتے تھے۔ میرے بزرگان بیٹھے ہوئے، واجب الاحترام بیٹھے ہوئے، بیٹیوں والے بیٹھے ہوئے، کتنی بے بس تھی بغیر اے شہنشاہ وفا، ہر نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے اب بلا نہ اسے، اور میں روتی رہی تو نہ